اب میں جو آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں یقیناً وہ عقل والوں کے لیے زبردست مثال ہے۔ ہم تربوز خریدتے ہیں، تربوز جو ہمارے دسترخوانوں پر افطاری کے وقت ہوتا ہے۔ ہم تربوز خریدتے ہیں، مثلاً 5 کلو کا ہم نے ایک تربوز خریدا، اسے کھاتے ہیں تو پہلے اس کے موٹے چھلکے کو اتارتے ہیں۔ اس تربوز کے چھلکے کو جب ہم اتارتے ہیں تو کم از کم وہ 1 کلو کا چھلکا نکلتا ہے، یعنی تقریباً پورے تربوز کا 20% ہوتا ہے وہ چھلکا۔ کیا کبھی ہمیں افسوس ہوتا ہے؟ کیا ہم پریشان ہوتے ہیں؟ کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم تربوز کو چھلکے کے ساتھ کھا لیں؟ نہیں، بالکل نہیں، جبکہ ہم نے اس چھلکے کے بھی روپے ادا کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہی حال کیلے کا ہے، یہی حال سنترے کا ہے، اور یہی حال مونگ پھلی کا بھی آپ لے سکتے ہیں۔ ہم خوشی کے ساتھ چھلکا اتار کر کھاتے ہیں، حالانکہ ہم نے چھلکا سمیت خریدا ہوا ہوتا ہے، مگر چھلکا پھینکتے وقت بالکل بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں۔ ہم مرغی خریدتے ہیں، زندہ اور ثابت مرغی، مگر جب کھانے لگتے ہیں تو کھانے سے پہلے اس کے بال، اس کی کھال اور اس کے پیٹ کی آلائش نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ کیا اس پر کبھی دکھ ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، جبکہ ہم نے اس مرغی میں پائی جانے والی ہر چیز کے روپے ادا کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوستو، جب اس بات پر افسوس نہیں ہوتا کہ ہم اپنی لائی ہوئی چیز کا 20% حصہ نکال کر پھینک دیتے ہیں، تو پھر 40,000 میں سے 1,000 نکال دینے پر، 1,00,000 میں 2,500 روپے نکال دینے پر ہمیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ حالانکہ یہ صرف 2.5% ہوتا ہے، یعنی 100 روپے میں صرف 2.5%، 100 روپے میں صرف 2.5 روپے۔ یہ تربوز، یہ کیلے، آم، مالٹے کی چھلکے اور گٹھلی سے کتنا ہی کم ہے۔ اسے زکوٰۃ فرمایا گیا ہے، اسے زکوٰۃ کہا گیا ہے۔ میری گفتگو کا موضوع تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ دوستو، یہ زکوٰۃ جو ہے یہ پاکی ہے، اس سے مال بھی پاک ہوتا ہے، ایمان بھی پاک ہوتا ہے، دل بھی پاک ہوتا ہے، جسم بھی پاک ہوتا ہے، اور معاشرہ بھی خوشحال ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے جو صاحب مال ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، جو پیسے والے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت و شہرت سے نوازا ہے، ان کو صرف اس لیے نہیں کہ وہ اپنی دولت کی نمائش کرتے پھرے، اپنی دولت کو لٹاتے پھرے، اپنی دولت کو ایسی جگہ خرچ کرے جہاں پر اس کو اجر اور ثواب بھی نہ ملے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دولت دی ہے، جو ہمیں روپے پیسے سے نوازا ہے، ہمیں عزت و شہرت سے نوازا ہے، تو ہماری مال اور ہمارے دولت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا حصہ متعین فرمایا ہے۔ جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے کہ ہمارے مال میں جو ہے غربا کا، مساکین کا، بیوہ کا، ضرورت مند کا حصہ ہے، یعنی ہمارا مال جو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس مال میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور ضرورت مند کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے، جو زکوٰۃ کی شکل میں، صدقہ و خیرات کی شکل میں ہمیں نکالنا ہے۔ اس رمضان المبارک کے پاک مہینے میں، جبکہ کرونا وائرس سے تمام دنیا اور پوری عالم انسانیت جوجھ رہی ہے،
بہت سے لوگ جو ضرورت مند ہیں، پریشان ہیں، بے حال ہیں، کسی کو آکسیجن نہیں مل رہی ہے، کسی کو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کسی کے پاس ضروری اشیاء خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لوگ پریشان ہیں، بے حال ہیں۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دولت دی ہے، اس دولت کا اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے 20% حصہ نہیں مانگتا، صرف اور صرف 2.5% حصہ مانگتا ہے۔ اور یہ 2.5% اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اتنا بڑھا چڑھا کر دے دے گا آپ کو اس کے بدل میں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دولت دی ہے، اس دولت کی پاکیزگی کے لیے ہم اپنے حصے سے 2.5% حصہ غریبوں اور مسکینوں اور ضرورت مندوں کا نکالیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو پاک کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہم جو مال کماتے ہیں، جو پیسے کماتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں کس طریقے سے کوئی عیبدار روپیہ ہماری کمائی میں شامل ہو جاتا ہے، جس کو ہم جان نہیں پاتے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ 2.5% حصہ نکال دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کمائی کو پاک کر دیتا ہے۔ اور یہ صرف مال کی پاکی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس سے مال بھی پاک ہوتا ہے، ایمان بھی پاک ہوتا ہے، دل بھی پاک ہوتا ہے، اور جسم بھی پاک ہوتا ہے، معاشرہ بھی پاک ہوتا ہے، اور معاشرہ و سوسائٹی خوشحال بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے مال میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں اور ضرورت مندوں کے لیے ان کے حق کو نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک اور ملت کے حالات کو تبدیل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔